اللہ اکبر، فرشتے اس کو دولہا بناتے ہیں، فرشتے اس کو سجاتے ہیں، فرشتے اس کو سنوارتے ہیں، اس کے مزار پر رحمت و نور کی برسات ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت اس کے نیک بندوں کے قریب ہے۔ تو اللہ ہم بھی نیک بنیں، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن کہتا ہے، اب میں اپنے اصل عنوان کی طرف آتا ہوں، بہت توجہ کی ضرورت ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ اس دنیا میں اللہ والے بھی آئے، اس دنیا میں ہم بھی آئے، لیکن فرق اتنا ہے، اللہ والے کھانا دیکھ کر اللہ کو نہیں بھولا۔ دیکھو توجہ کرو، وہ روزی دیکھتے ہیں، رزاق کو نہیں بھولتے، وہ محبت والے انسانوں کو دیکھتے ہیں، خالق انسان کو نہیں بھولتے، وہ اسباب کو دیکھتے ہیں، مسبب الاسباب کو نہیں بھولتے، وہ اولاد کو دیکھتے ہیں، خالق اولاد کو نہیں بھولتے۔ اللہ اکبر۔ وہ مال کو دیکھتے ہیں، مالک مال کو نہیں بھولتے۔ ہمارا حال کیا؟ اولاد دیکھی، اولاد دینے والے کو بھول گئے، کھانا دیکھا، رزق دینے والے کو بھول گئے، فراموش کر دیا۔ اسی لیے ہم دنیا کے بندے بن کر کے رہ گئے، مگر جو اللہ والے ہیں، اللہ اکبر، وہ نعمتوں کو دیکھ کر نعمت دینے والے خدا کو نہیں بھولتے، نہیں فراموش کرتے۔ یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اس دنیا میں ہم آئے ہیں میرے بھائیوں، یہ سبق ہے، عرس کا سبق ہے، یہ سبق ہے، بزرگوں کا سبق ہے، یہ سبق ہے، ہمارے اسلاف کا سبق ہے۔ سبق کیا ہے؟ اس دنیا میں آئے ہو، اس دنیا میں دھینگا مستی کرنے نہیں آئے، اس دنیا میں جوا کھیلنے نہیں آئے، اس دنیا میں نشہ کرنے نہیں آئے، اس دنیا میں شراب پینے نہیں آئے، اس دنیا میں عورتوں سے دل لگی کرنے نہیں آئے، اس دنیا میں جرائم اور پاپ کرنے نہیں آئے، اس دنیا میں رشوت لینے نہیں آئے، اس دنیا میں چوری ڈکیتی کرنے نہیں آئے۔ اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے، اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی تیاری کرو۔ کون سی دنیا؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ یہ دنیا سے آخرت بہتر ہے۔ اس بہتر دنیا کی تیاری کرو جس کو آخرت کہتے ہیں، اس بہتر کی تیاری کرو جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے دو ذمہ داریاں ہر مومن کو عطا کی ہے، دو ذمہ داری ہر مومن کو عطا کی ہے۔ اب اپنی دو ذمہ داری کو سنیں اور بات مکمل کی جائے۔ قرآن دو ذمہ داری کا بیان کرتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اب میرے بھائیوں کی اور بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی وہ لکڑیوں سے نہیں سلگائی گئی، یعنی وہ کوئلوں سے نہیں سلگائی گئی، بلکہ اللہ جہنم کی آگ پتھر سے اور انسانوں سے سلگائی جائے گی۔ اللہ کے حبیب غیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم کی آگ کیا ہے؟ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک دن میں تین مرتبہ پیٹ بھر کے کھانے والوں اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، اپنی راتوں کو بے فکری کے ساتھ گزارنے والوں، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، نرم گدوں پہ لیٹ کر کے قبر کی رات کو بھول جانے والوں، قبر کی رات کو فراموش کر دینے والوں، کبھی سود کا دھندا کر کے، کبھی بیاج کا دھندا کر کے، کبھی اپنے پیٹ کے اندر یتیموں کا مال جہنم کی آگ کی شکل میں بھرنے والوں، ذرا توجہ کرو۔ یہ جہنم کیا ہے جس کا ذکر اللہ کے حبیب غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھیے ہم تو آقا کا فرمان بیان کر رہے ہیں اور یہ اس نبی کا فرمان ہے جو اپنی طبیعت سے کلام نہیں کرتے، دل کے کانوں سے سننا میرے بھائیوں۔ اپنے آقا مصطفیٰ جان رحمت صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، پھر آدم جنت میں پیدا ہوئے، پھر آدم علیہ السلام سے لغزش معصومانہ ہوئی، لغزش پیغمبرانہ ہوئی، اور پھر آدم دنیا میں آئے 200 سال تک یا 300 سال تک روتے رہے۔ پھر آپ
کی دعا قبول ہوئی، پھر آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ جب دعا قبول ہوئی، توبہ قبول ہوئی، تو حضرت آدم کے لیے اللہ نے حضرت جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جا کر کے جہنم سے آگ لے کر آدم کو لے جا کر کے دے دو تاکہ آدم کھانا بنائے۔ اب یہ دنیا میں پہلی بار کھانا بن رہا ہے۔ اللہ اکبر، کون بنا رہا ہے کھانا؟ حضرت آدم۔ دنیا کی پہلی ڈش بن رہی ہے، دنیا کا پہلا کھانا بن رہا ہے، اور کون بنا رہا ہے؟ آدم علیہ السلام۔ اس کے لیے آگ، ابھی تک دنیا میں آگ نہیں تھی، دنیا میں آگ کا عطا پتہ نہیں تھا، بلکہ اب آگ کی ضرورت پڑی حضرت انسان کو۔ یہاں پر جو ہسٹری کے طالب علم ہیں اور تاریخ کے طالب علم ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، لوگ یہ کہتے ہیں انسان پہلے بندر تھا اور بندر سے ترقی کرتے کرتے وہ انسان بنا۔ یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں جو انسانیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انسان پہلے بندر تھا اور وہ ترقی کرتے کرتے انسان بنا۔ انسان پہلے ننگا گھومتا تھا، پھر ننگے سے پتے باندھنے لگا، پھر یہ کرنے لگا، پھر وہ کرنے لگا، پہلے جھک کے چلتا تھا بندر کی طرح، پھر یہ ہو گیا، پھر وہ ہو گیا۔ انسانیت کے لیے اس سے بڑی گالی کچھ نہیں ہو سکتی۔ اوروں کے نزدیک نظریہ یہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، ترقی کرتے کرتے انسان بنا، لیکن ہمارے نزدیک تصور انسان یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جس انسان کو پیدا کیا وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے حسن کو دیکھ کر فرشتوں نے اس کے آگے سجدہ کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، حضور فیضان اختر۔ انسانیت کو گالی دینے والے وہ لوگ جو کہتے ہیں انسان بندر تھا، واللہ پہلا انسان آدم علیہ السلام ہے، اور آدم اتنے خوبصورت تھے کہ حسن آدم کو دیکھ کر ملائکہ رشک کرنے لگے۔ حضرت بیدم شوارسی کہہ رہے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ کون کہتے ہیں ہمارا پہلا آدمی تو آدم ہے، بلکہ آدمی آدم ہی سے بنے۔ حضرت آدم علیہ السلام نور محمدی لے کر آئے، لیکن یہ تفصیل اس پر نہیں عرض کرتا۔ بات کیا عرض کر رہا تھا؟ پہلا کھانا بن رہا ہے۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ، دنیا میں آگ نہیں ہے، آگ لا۔ پہلی بار دنیا میں آگ آئی، حضرت جبریل گئے، حضرت مالک سے کہا۔ کون مالک؟ یہ حضرت مالک جہنم کے داروغہ ہیں، یعنی جہنم کا پورا نظام سسٹم اللہ نے ان کو سونپ رکھا ہے۔ تو حضرت مالک علیہ السلام کے پاس جبریل کہتے ہیں، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں مالک حضرت آدم کو آگ کی ضرورت پیش آئی ہے، اس لیے جو ہے مجھے آگ دیجئے۔ اب ذرا توجہ کرنا، جہنم سے آگ دنیا میں آ رہی ہے۔ حضرت مالک نے کہا کتنی آگ چاہیے؟ کھانا پکانے کے لیے آدم کو آگ چاہیے، ایک کھجور اتنی، کھجور جتنی ہوتی ہے کھجور اتنی آگ مجھے دے دے تاکہ میں آدم کو لے جا کر کے دے دوں۔ حضرت مالک نے کہا اے جبریل، اگر کھجور اتنی آگ آپ جہنم سے دنیا میں لے کر جائیں گے تو ساری زمین بھی جل جائے گی، آسمان بھی جل کر بھسم ہو جائیں گے۔ نہ زمین برداشت کر سکتی ہے، نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے۔ کھجور اتنی آگ دنیا میں گئی تو پوری زمین اور آسمان جل کر کے راکھ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل نے کہا اے مالک، آدھی کھجور جتنی مجھے جہنم کی آگ دے دیجئے تاکہ میں ان کو لے جا کر کے دے دوں۔ تو حضرت سیدنا جبریل امین نے جب کہا آدھی کھجور اتنی جو ہے وہ جہنم کی آگ دے دو، تو تب حضرت مالک نے کہا اگر میں نے آدھی کھجور اتنی آگ دے دی تو بھی یہ حال ہوگا کہ دنیا میں آسمان سے کبھی بارش نہیں ہوگی، کبھی پانی نہیں برسے گا، اس لیے آپ آدھی کھجور اتنی بھی آگ نہ لے کر جائیں۔ تو پھر کہا کتنی؟ تو حضرت سیدنا مالک نے کہا آپ سوئی کے ناکے اتنی،
یا ایک ذرہ جتنا ہوتا ہے اتنی آگ لے جائیں، وہ بھی ڈائریکٹ نہ لے جائیں۔ اب میں اپنے بھائیوں کی توجہ چاہتا ہوں، دیکھو یہ سارے عنوانات بہت غور کرنے والے ہوتے ہیں، توجہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم آپ لوگوں کی محبتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، ہمارے فوٹو اور ہماری تصویریں قیمتی نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ کے یہ فرامین اہم ہے جو آپ کو سنانے کے لیے بلایا جاتا ہے، اور آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، لیکن تھوڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اتنی لمبی روایت میں نے پڑھی، اب اصل جو ہے وہ جس مقصد کے لیے پڑھی وہ یہ ہے، حضرت جبریل نے ایک کھجور اتنی آگ مانگی، منع کیا گیا، آدھی کھجور اتنی آگ مانگی، منع کیا گیا کہ بارش نہیں ہوگی آسمان سے، پھر ایک ذرے کے برابر آگ دی گئی، تو حضرت مالک نے کہا اس کو بھی ڈائریکٹ نہ لے جائیں بلکہ اس کو پہلے دھلا جائے، تو ذرہ برابر آگ حضرت جبریل کو حضرت مالک نے دیا۔ 70 مرتبہ جبریل علیہ السلام نے اس جہنم کی آگ کو رحمت کے پانی سے دھویا، اس کو واش کیا، دھویا، اور 70 بار دھونے کے بعد پھر اس آگ کو ذرہ برابر دنیا میں لایا گیا۔ لیجئے حضرت آدم، یہ کھانا بنانے کے لیے ہے، تو حضرت آدم نے فرمایا اس کو پہاڑ پہ رکھو۔ جب وہ ذرہ برابر جہنم کی آگ جس کو 70 بار دھویا گیا تھا، ندی کے پانی سے نہیں، نہروں کے پانی سے نہیں، دنیا کے پانی سے نہیں، بلکہ رحمت خدا کے پانی سے 70 بار اس ذرے کو اور ذرہ برابر آگ کو دھویا گیا تھا، اور جب حضرت جبریل نے اس کو پہاڑ پہ رکھا تو پہاڑ پہ وہ ذرہ برابر آگ پڑی تو پورا پہاڑ جل کر کے بھسم ہو گیا، اور وہ ذرہ برابر آگ نے جب پہاڑ کو جلا دیا تو وہ فوراً جہنم کی طرف لوٹ گئی۔ پہاڑ کے جلنے سے، اس آگ کے اثر سے جو دھواں نکلا تھا، وہ دھواں پتھروں میں، لوہے میں اور جن لکڑیوں میں آگ ہے ان میں گھس گیا۔ اللہ اکبر! تو یہ جو دنیا میں آگ دیکھ رہے ہیں، یہ آگ وہ آگ نہیں ہے، بلکہ اس آگ کے اثر سے جو دھواں نکلا تھا، وہ دھواں ہے جو یہ آگ دنیا کی آگ ہے۔ اب مجھے بتاؤ، ذرہ برابر جہنم کی آگ 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھو کر دنیا میں لائی جائے، وہ پہاڑ کو جلا دے اور پھر جہنم میں لوٹ جائے، تو اس کے باقیات، اس کے دھوئے کے اثرات اتنی تیز ہیں کہ اگر جلا دے تو بستیاں جل کر خاکستر ہو جائے، اگر جلا دے تو انسان مر جائے، اگر جلا دے تو انسان کی آنکھیں اندھی ہو جائے، اگر جلا دے تو انسان کا دماغ کام نہ کرے۔ مجھے بتاؤ، 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے ذرہ برابر آگ پر یہ اثر ہے، تو وہ جو جہنم کی پوری آگ ہے اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا اثر ہوگا؟ اب اللہ اسی آگ سے بچنے کا حکم دے رہا ہے۔ اے مومنو، میرے محبوب کے غلاموں، میرے محبوب کا نام لینے والوں، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ۔ آپ مجھے بتائیں، جب یہ جہنم کی آگ کا دھواں ہے جو دنیا کی آگ ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے، وہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے 3000 سال تک کے اس کو جلایا اور دہکایا گیا ہے۔ اب جہنم کی آگ مکمل سیاہ ہے، مکمل کالی ہے، اب وہ کس کے لیے ہے؟ آئیے اب ترتیب بار کچھ لوگوں کا ذکر سن لے۔ اللہ، کاش اپنی کمزوریوں پہ رحم کر کے، کاش اپنی کمزوریوں پہ رحم کر کے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے، اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے۔ آئیے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، طویل حدیث رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اکبر! آج بہت سارے جرائم، بہت سارے گناہ ہمارے سماج میں بڑھتے جا رہے ہیں، ان
उसमें से एक गुनाह क्या है? फिल्म देखकर, सीरियल देखकर, पिक्चर देखकर लड़के और लड़कियों में आपस में अफेयर का मामला जग रहा है। और अब शायद ही कुछ बच्चे और बच्चियां ऐसे होंगे कि जो अफेयर से महफूज है, इल्ला माशाअल्लाह। और उसके बाद फिर ये अफेयर के मामला, अफेयर की दास्तान इंसान को ज़िना तक ले जाती है। और ये ज़िना क्या है? अब सुनिए, अल्लाह अकबर, मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आज ज़िना बढ़ रहा है। बल्कि आपको बताऊं, यहाँ तक के लिखने वालों ने लिखा हर मिनट पर कहीं कहीं ज़िना रिकॉर्ड किया जा रहा है दुनिया में। ताफुन है ज़िना का, ताफुन है बदकारी का। अल्लाह अकबर, हीरो हीरोइन के चक्कर में इंसान अब ज़िना को गुनाह भी नहीं समझता। आओ आओ, अपने नबी का फरमान सुनो, अपने सच्चे रसूल का फरमान सुनो और अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। अल्लाह के सच्चे नबी, गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब क़यामत के दिन ज़ानियों को मैदान महशर में लाया जाएगा, अल्लाह 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 करे किसी को ये गुनाह न करे, और अगर किसी ने की हो तो वो जल्द से जल्द तौबा करे, उस गंदगी से निकले। ऐ मेरी कौम के जवानों, गंदी फिल्में देखकर, गंदी पिक्चरें देखकर किसमें डूबे जा रहे हो? अल्लाह अकबर, ज़िना के बारे में तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब ज़ानियों को क़यामत के दिन मैदान महशर में लाया जाएगा तो पूरा मैदान महशर उन ज़ानियों को पहचान लेगा। यानी जिन्होंने दुनिया में ज़िना किया है, महशर उनको पहचान लेगा। और वहां पर ये जलसे इतना मजमा नहीं होगा, 1000, 2000, 10,000 लोग नहीं होंगे, लाख, 2 लाख, 10 लाख लोग नहीं होंगे, करोड़, 10 करोड़ लोग नहीं होंगे, अरब, 10 अरब लोग नहीं होंगे, बल्कि सारे अव्वलीन और आखिरीन होंगे। अंबिया वहां है, सहाबा वहां है, औलिया वहां है, सब वहां है। और मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी फरमा रहे हैं ज़ानियों को, दुनिया में ज़िना करने वालों को जब क़यामत के दिन लाया जाएगा तो उनको सब पहचान लेंगे। उसकी वजह क्या होगी? अगर हदीस में नहीं आता तो मैं बयान करने की हिम्मत नहीं रखता। मेरे मखदूम ज़ादे सामने मौजूद है। इस तरह के अनावीन जो है मैं महफिल के अंदर कहने से एहतियात करता हूँ, लेकिन जब दिल टूटता है और कौम जो है जिस आग में जल रही हो और फिर रसूलुल्लाह का फरमान हो, तो फिर मैं हया के पर्दे में आपके दिलों के दरवाजे पर ये बात जरूर रख देना चाहता हूँ। सुनो सुनो, ज़िना के अड्डों की तरफ जाने वाले जवान, यकीनन यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो ऐसे नहीं हैं, लेकिन आपको मुखातब करके उन तक, खुदा के बंदों तक आवाज पहुँचाना है जो इस आवाज के मुस्तहिक है, उन बच्चियों तक आवाज पहुँचाना है जो इस आवाज की मुस्तहिक है। सुनो, अल्लाह के रसूल सच्चे नबी फरमाते हैं कि ज़ानियों को जब क़यामत के दिन लाया जाएगा तो पूरा महशर उनको पहचान लेगा। पहचानने की वजह क्या होगी? आका फरमाते हैं उनकी शर्मगाहों से इतनी गंदी बदबू आएगी, इतनी खतरनाक बदबू आएगी कि मैदान महशर उनकी बदबू को देखकर उनको पहचान लेगा। जरा अंदाजा करो, ज़िना की वजह से शर्मगाहें सड़कर बदबूदार हो चुकी होगी और उससे बदबू आएगी, महशर पहचान लेगा, मैदान महशर के लोग पहचान लेंगे। मुझे बताओ, जिसके मुंह में बदबू आती है वो कितना शर्मिंदा रहता है दुनिया में। नादान, अगर मुंह से बदबू आए, आदमी अगर प्याज खा ले फौरन पान खाता है, सौंफ खाता है, कोई चीज खाता है, मुंह फ्रेश खाता है। क्यों? मेरे मुंह में बदबू नहीं आना चाहिए। सुन लो, जब आदमी मुंह की बदबू से दुनिया में इतना डरता है कि नींद से उठने के बाद बगैर ब्रश किए वो बाहर नहीं निकलता, दोस्तों से गुफ्तगू नहीं करता, अल्लाह अल्लाह मगर कुर अल्लाह अकबर, वो मौका कैसा होगा, वो हालात कैसे होंगे? फिल्म देख करके किसी हीरो के चक्कर में ज़िना की तरफ जाने वालों, मेरी कौम के जवानों, अल्लाह अकबर, आका इरशाद फरमाते हैं ज़ानियों की शर्मगाहों से सड़ी हुई बदबू आएगी तो पूरा महशर उन पे लानत करेगा। लानत, महशर भी लानत करेगा, फरिश्ते भी लानत करेंगे, अल्लाह भी लानत करेगा।
اور اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، ان سے اللہ بات نہیں کرے گا۔ اسی پہ بس نہیں، اب سنو، ابھی آپ نے جہنم کا ذکر سنا، آگے آقا فرماتے ہیں ان کو چہروں پر جہنم کی آگ رکھ کر بھڑکائی جائے گی، ان کے چہروں پر جہنم کی آگ رکھ کر کے زانیوں کے چہرے پہ آگ بھڑکائی جائے گی۔ کبھی تندور کے اندر کوئی چیز سیکی جاتی ہے تو کیسے الٹ پلٹ کیا جاتا ہے، زانیوں کے چہروں کو جہنم میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، ان کے چہروں پہ آگ بھڑکائی جائے گی۔ اسی پہ بس نہیں، میرے اور تمہارے سچے نبی فرماتے ہیں پھر حضرت مالک یعنی جہنم کے داروغہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص اس کے بدن پر پہنائیں گے۔ ہائے ہائے، جو مئی کی گرمی برداشت نہ کر سکے، جو دسمبر کی سردی برداشت نہ کر سکے، یہ کمزور جسم جس پر مکھی اور مچھر چلے تو یہ کمزور جسم مکھی اور مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کمزور جسم اگر بتی کے چٹکے کو، سگریٹ کے چٹکے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہائے، زنا کرنے کی بنیاد پر جب جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص اس کم نصیب کو پہنائی جائے گی، اس کم بخت کو پہنائی جائے گی، اس کا حال کیا ہوگا؟ اگر یہ بات کوئی مولوی صاحب کہہ دیتے تو لوگ کہتے مولانا ڈرا رہے ہیں، اگر کوئی لیڈر سیاسی کہہ دیتا تو لوگ کہتے ہیں کہ اپنی بات ہو رہی ہے، لیکن واللہ یہ اس رسول نے فرمایا ہے جو زمین پہ بیٹھ کر کے لامکاں کی خبر دیتے ہیں، جو ماں کے شکم میں رہ کر کے لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ